کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اسے سجدے کی توفیق سے محروم کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی ناراضگی کا واحد انداز نہیں ہے، یہ گناہوں سے غفلت اور اللہ سے دوری کی نشانی ہے۔ جب انسان پر سجدہ بھاری لگنے لگے، قرآن پڑھنے یا دعا کرنے کا دل نہ چاہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ وہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے صبر کو دیکھتا ہے، اس مصیبت میں وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سجدے کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر، بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے وہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہو کر شکر ادا کرنے کے بجائے وہ دنیا کی ہوس میں، لالچ میں لگا رہتا ہے، اس کو یہی دنیا کی طمع رہتی ہے کہ وہ دنیا میں یہ حاصل کر لے، وہ حاصل کر لے، اس کو آخرت کا نظام بھول جاتا ہے، آخرت اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو جانا ہے، اس دنیا میں انسان جو ہے وہ اچھے کام کرنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ دنیا کی محبت، دنیا کے تعیشوں کی ہوس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے باوجود دنیاوی نعمتیں نہیں چھینتا، بلکہ انسان کو دنیا میں مزید غرق کر دیتا ہے، جو ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں چھیننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، بلکہ اس کی نعمتیں جو ہے وہ مزید کر دیتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے کہ وہ میری اتنی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرتا ہے، میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، میری کتنی عبادت کرتا ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کی صورت میں رزق نہیں روکتا، بلکہ اپنے در تک آنے کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے رزق نہیں چھینتا، رزق کم نہیں کرتا، رزق میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اپنے آنے تک راستہ بند کر دیتا ہے۔ راستے سے مراد ہے کون سا راستہ؟ یہ عبادت کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا راستہ ہے، سجدہ کرنے کا راستہ ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ نے نماز کے لیے اذان کو سن کر نماز ادا نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دینے کے بعد آپ سے اپنی ناراضگی کا اظہار بتا دیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، میرا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میرے میں کمی ہے، میرے میں کیا کمی ہے، اس کو فوراً دور کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں کی، اپنی لغزشوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں صرف ایک اچھے عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے رب سے جو ہے وہ ناراضگی کو ختم کر لو، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہو، رب راضی کر لو، سجدے میں جا کر اپنے رب کو جب راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو کہ کیسے توبہ استغفار کریں۔ جب ہم کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اس کا جو زنگ آلودہ دل ہوتا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو گناہ کرنے پر اس کا دل پہ سیاہ دبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو یہ دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا دل
دلوں پر ایسے مہر لگ جاتی ہے کہ اس سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور ہو سکتا ہے۔ اپنے گناہوں سے اب معافی مانگنے کے بعد اپنے دل کو مطمئن کر لیں، بلکہ اپنے آپ کا دل خود ہی مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ آپ کا دل نماز میں لگے گا، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے میں لگے گا، آپ کا دل کرے گا کہ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ سے مزید مانگوں، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کروں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی خیر مانگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسلمانوں کی مغفرت مانگوں، اپنے لیے صحت و سلامتی مانگوں۔ جب آپ کا اس طرح سے دل کرے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، تو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ جب آپ خوش ہو جائیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، تو یہ آپ کے لیے اور کیا ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔